بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت انتہائی مشہور ہے، معروف ہے، اہل علم اکثر اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کو آج ہم ایک بار پھر سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ تمام اجر لے گئے، یعنی نیکیاں تو سب کے سب مالداروں نے بٹور لیے۔ یصلون کما نصلی، اللہ کے رسول جس طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور اپنے زائد مالوں میں سے صدقہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف نماز تو وہ بھی نمازی ہیں، دوسری طرف روزے داری تو وہ بھی روزے دار ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضل کے ساتھ ان کو عطا فرمایا ہے مال، تو وہ زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں، لہذا سارا اجر جو ہے وہ لے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا سامان کر دیا ہے، یعنی تم کب صدقہ کرنے سے محروم ہو؟ اللہ نے تمہارے پاس بھی صدقہ کرنے کا بہت ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین چوکے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل تسبیح صدقہ، یعنی ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یاد رکھیے صرف مال خرچ کرنا صدقہ نہیں، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی ایک کلمہ خیر اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ایذا رسانی کی جائے۔ تو یہ گویا کہ صدقے کے موازنے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ ایک کلمہ خیر کو بیان کیا۔ تو یہاں پہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی نفسانی خواہشات، اپنی شہوت پوری کرے اور اس کو صدقے کی نیکی ملے، صدقے کا ثواب ملے؟ تعجب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی آدمی وہی کام حرام طریقے سے کرے تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب حلال طریقے سے کرے تو پھر اس کو نیکی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ تو ایسی بات ملنی چاہیے۔ حرام طریقے سے کیا تو گناہ ملا، حلال طریقے سے کرنے سے اس کو نیکی ملنی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم ہر وہ کام جو حلال ہے، جو شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے، وہ نیکی کا کام ہے۔ وہ کیسا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں نیکیاں ملتی ہیں، تجارت کرتے ہیں اس میں بھائی اس میں بھی نیکی ملتی ہے، کیونکہ آپ حلال طریقے سے روزی کما رہے ہو۔ آپ مزدوری کر رہے ہو نا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مزدوری لے لی تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی، نہیں، آپ کو اس پر بھی نیکی ملے گی، کیونکہ آپ کے پاس سودی راستے بھی کھلے ہوئے تھے، آپ کے پاس جوا کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا، آپ کے پاس دھوکے کا راستہ کھلا ہوا تھا، بے شمار حرام طریقے آپ کے سامنے موجود تھے، لیکن آپ نے چنا کس کو؟ حلال طریقے کو۔ تو آپ حلال طریقے سے روزی کمائیں گے، اس میں بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سمجھ چھوٹی ہو گئی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جیسی حدیثوں کی طرف نظر نہیں کی۔ اب دیکھیے چلیے، یہ تو وہ احادیثیں تھیں جن میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے چند اذکار کو جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور دل سے اس کی شہادت دیتے ہیں، اس میں بہت ساری نیکی عطا کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ بھی مٹانے والے اذکار ہیں، یعنی جہاں ایک طرف نیکیاں ملتی ہے وہی دوسری طرف گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو کوئی بھی کہتا ہے
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، ترمذی وغیرہ میں روایت آئی ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اس کو 10 بار کہو یا 100 بار کہو یا 50 بار کہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک بار بھی اگر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، پورے من سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اگر آپ نے یہ کلمہ کہا تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اچھا، اس قسم کی جتنی حدیثیں ہیں ان تمام کا تعلق صغیرہ گناہوں سے، ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ صغیرہ گناہوں سے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ توبہ کے بعد ہی معاف ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی حدیث سے وہی گناہ مراد ہوتے ہیں۔ حمد و ثنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، حمد و ثنا کو، حمد و ثنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ، حمد سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ حمد کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہنا حمد ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس کی کئی سورتوں کا آغاز بھی الحمدللہ کے ذریعے سے کیا ہے، اور نہ معلوم کتنی جگہوں پہ الحمدللہ کا تذکرہ قرآن کے دیگر آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جملہ جو ہمیں اور آپ کو سکھایا، جو سب سے بہترین ذکر ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کا بہترین ذکر، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ سب کو یاد ہے، ہم اور آپ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ لا الہ الا اللہ، مکمل کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ اور افضل الدعاء الحمدللہ، اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حمد پسند ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کے ذریعے سے دعا کیجیے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں کیا سکھایا گیا؟ دعا سکھایا گیا۔ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروعات ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیامت لوگوں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا۔ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی سفارش نہیں چاہیے، شفاعت نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سب سے زیادہ میری سفارش کا مستحق وہ انسان ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ اکبر! کتنا آسان ہے نا نبی کی شفاعت پانا، کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، کتنا آسان ہے گناہوں کو ختم کرنا، کتنا آسان ہے جنت کا حصول، لیکن ان تمام کو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو حاصل ہو گئی، اس کو کرنا پڑے گا احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، پورے زندہ دلی کے ساتھ، اور پوری نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک بندہ، ایک فرد قیامت کے دن تمام خلائق کے درمیان، تمام مخلوقات کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان بلایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہو۔ اس کے سامنے 99 بڑے بڑے تا حد نگاہ رجسٹر، بڑے بڑے رجسٹر ہیں۔ کتنے بڑے بڑے؟ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اتنے بڑے بڑے رجسٹر، وہ بھی کتنے؟ 99 رکھے جائیں گے، اور وہ سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے۔ سارے رجسٹر میں کیا لکھے ہیں؟ اس کے گناہ لکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پرچی بھی نکال کر کے دے گا۔ یہ لو، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ لکھا رہے گا اس رجسٹر کے مقابلے میں جو پرچی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور کہے گا کہ جاؤ جہاں پہ نیکیاں تولی جاتی ہیں میزان کے پاس، وہاں تم جب تمہارے یہ اعمال نامے تولے جائیں گے تم موجود رہنا، اور یاد رکھو آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جائے گا، وہ پریشان ہوگا، وہ مغموم ہوگا، وہ نا امید ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہاں اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹر کا ایک چھوٹا سا پرچہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھمایا ہے۔ اب تو میں گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا حکم ہے، پہنچ جائے گا میزان کے پاس، دیکھے گا کیا ہوگا۔ وہ تو اس کو تو مان لے گا نا پہلے سے ہی کہ میں تو گیا، لیکن ہوگا یہ کہ ایک طرف وہ 99 بڑے بڑے رجسٹر پہاڑ کی طرح رکھے جائیں گے، اور دوسری جانب وہ چھوٹا سا پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ لکھا رہے گا، اس پرچے کو رکھا جائے گا، اور وہ بندہ حیرت سے ڈوب جائے گا اور پریشان ہو جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ وہ پرچہ جو ہی رکھا گیا وہ پلڑا بھاری ہو گیا، پرچے کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور اس کی صفت سے اور اس کی شہادت سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بھاری ہو سکتی، لہذا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، چاہے الحمدللہ ہو، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ ہو، سبحان اللہ العظیم ہو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس قسم کے جتنے بھی کلمات ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں، اسے معمولی مت سمجھنے کی غلطی کیجئے گا، کیونکہ جو بھی انسان یہ ان چیزوں کو معمولی سمجھے گا، کل قیامت کے دن جب اس کی عظمت کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو بڑا کوسے گا۔ لیکن یاد رکھیے، دار العمل تو دنیا ہے صاحب۔ دار العمل کون سا ہے؟ یہ دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں کرنا ہے، نیکیاں کمانے کی جگہ یہ ہے۔ جب آخرت میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ساری تمام تر اپرچونٹیز، تمام تر ہمارے اور آپ کے سامنے جو بھی مواقع تھے، اس کو ہم نے یا تو پایا یا تو کھویا، یہ اسی دنیا میں کیا ہے۔ آخرت میں تو اس کا نتیجہ ملنے والا ہے نا، آخرت میں اس کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ سوچئے وہ انسان جس کے پاس ایک ہی پرچہ ہوگا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر کی توفیق دے، آپ نے سنا، اور نہ معلوم اس میں سے کتنے سارے لوگوں نے دل میں ابھی تک لا الہ الا اللہ کتنے بار کہہ لیا ہوگا، کتنے لوگوں نے الحمدللہ کہہ لیا ہوگا۔ لیکن جو لوگ محرومی کے شکار ہوتے ہیں، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہ درس کی ضرورت ہے ان کو، نہ کتاب اللہ کی ضرورت ہے، نہ سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے، نہ مواعظ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہے اور ٹی وی ہے اور کمپیوٹر ہے اور لیپ ٹاپ ہے، ہم جس عالم کو چاہیں گے کان پکڑ کے لائیں گے اور کہیں گے بول، موبائل پہ بولنا شروع کر دیں گے۔ یقین جانیے توفیق نہیں ملتی صاحب، توفیق نہیں ملتی۔ ہم نے کئی بار بتایا ایسا ہوتا نہیں ہے، جو آدمی بیٹھ کر نہیں سن سکتا ہے وہ موبائل پہ بھی کبھی نہیں سن سکتا ہے۔ ہاں اگر سن بھی لیا تو وہ زندہ دلی کے ساتھ نہیں سن سکتا، اس کو کوئی توفیق نہیں مل پاتی۔ بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی، آسان کام نہیں ہے۔ جتنی آسانی دین میں دکھتی ہے نا، حقیقت میں وہ چیزیں اپنی طبیعت کو مار کر اپنے اوپر فتح حاصل کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے توفیق دیتا ہے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ آج کا یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، 2-4 جملے ذرا مزید سن لیجئے اور بات ختم کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کرتے ہوئے کہا، وہ کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے، یاد رکھیے آدم ثانی نوح علیہ السلام، اتنے عظیم پیغمبر، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں۔ کس چیز کی وصیت کی انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، اگر لا الہ الا اللہ کو میزان کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں پورے زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کتنا بڑا جملہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی وصیت کی۔ اور باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑا خیرخواہ ہوتا ہے، اور اس پر بھی نبی ہو تو ان کی خیرخواہی کے حد ہی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ سوچئے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے، جو نصیحت کی ہے، وہ کس بات کی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے تمام نبیوں نے اپنی امت کو وصیت کی کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا سکھایا؟ ان کی پہلی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا ایک کنجی بنا لیجئے۔ اور آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ کے رسول نے فرمایا، یا عبداللہ بن قیس قل لا حول ولا قوة الا باللہ، اے عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوة الا باللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ معمولی چیز نہیں، جنت کا خزانہ ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یعنی آپ نے جتنے بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، آپ نے اتنے ہی زیادہ جنت کے خزانوں کو اپنے پاس سمیٹ لیا۔ ذرا سوچئے کہ وہ انسان جہنم میں کیسے جا سکتا ہے جس کے پاس جنت کے خزانے موجود ہوں؟ وہ انسان جہنم میں کیسے جا سکتا ہے جس کے پاس جنت کی کنجی موجود ہو؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے پاس جنت کی کنجی ہے، جنت کے درخت ہیں، جنت کے خزانے ہیں، جنت کے باغات ہیں، سب کچھ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں۔ کس کس کو آپ کو بٹورنا ہے، کس کس کو آپ کو رکھنا ہے، کس کس کو آپ کو سیتنا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور اختیار آپ کے پاس ہے۔ ایمان اب پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ کر کے رکھا ہوا ہے، مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی چلو بھائی اس راستے میں چلو، جہاد کرو، گھر کو چھوڑو، بار کو چھوڑو، خاندان کو چھوڑو اور اس کو چھوڑو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب ایمان پا لیا، اب تھوڑے سے یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے لیے مشقت کرنے کی نوبت ہی نہیں دی۔ اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، اب اس کے بعد تھوڑے بہت عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز جنت میں ہم اور آپ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے یہاں پہ۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کب کہنا چاہیے؟ جب کوئی گناہ کا کام ہم نے سنا، فلاں آدمی نے یہ کر لیا، ہم بولتے لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ وہاں پہ کیا کہنا چاہیے؟ حقیقت میں وہ کہنا چاہیے نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی طاقت، قوت، اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو جب کوئی نیکی کا کام آپ سنیں، کوئی عظیم کام سنیں، کوئی بڑی کامیابی سنیں، کوئی خیر کی توفیق کے بارے میں کسی کے بارے میں سنیں، تب کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن وہی بات ہے، ہماری عادت بچپن سے کوئی برائی سنیں تب کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ حقیقت میں یہ ایک توفیق ہے، یہ توفیق کی ایک دعا ہے، سمجھ رہے؟ اور اس سے فائدہ ایک اور ہوتا ہے، اگر آپ رنجیدہ ہیں، آپ کو ٹینشن ہے، اندر سے ٹینشن کھائے جا رہا ہے، پرابلم کا پتہ ہی نہیں، پرابلم کا پتہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے، کیا ہوا صاحب؟ پتہ نہیں، اندر سے بہت غمگین ہوں، سمجھ میں میرا معاملہ کیا ہے؟ اگر اس قسم کا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے، آپ بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اب یقین جانیے میرا ذاتی طور پر آزمودہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس موضوع پہ، تو آپ جب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، چند لمحوں میں آپ کا اندر کا وہ غم جس سے آپ گھل رہے تھے نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے خلوص کے ساتھ پورے اطمینان سے کہیے، اور 2 4 بار 10 بار 20 بار جتنے بار آپ کہہ سکتے ہیں کہیے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کا رزلٹ جو ہے نا حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے، اور جنت کا خزانہ بھی ہے، ایک طرف خزانہ لوٹیے، دوسری طرف غم کو رفع کیجیے، کتنا فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے جو کرنا چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خیر کے ان کلمات کا ورد کرنے، اسے اپنا وظیفہ بنانے، ان تمام کو اپنے عمل میں، اپنے اعمال کے فہرست میں شامل کرنے کی توفیق دیے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔